آج لیکچر نمبر 19 ہے سوشولوجی کا اینڈ دس لیکچر ڈیلز ود دا ٹاپک آف گلوبلائزیشن. فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے اس کے میننگ کو کہ وٹ ڈز اٹ مین. اس کے بعد ہم اس کے ٹائپس کو پڑھیں گے. آفٹر دیٹ ہم اس کے نقصان، اس کے فائدے یعنی ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. دین اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے فیکٹرز کو پڑھیں گے کہ کون کون سے 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں گلوبلائزیشن کے. اینڈ آفٹر دیٹ ہم اسٹڈی کریں گے تھیوریز آف گلوبلائزیشن. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. بیسیکلی جو گلوبلائزیشن ورڈ ہے نا، یہ نکلا ہے ورڈ گلوب سے. یعنی گلوب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ در حقیقت ہم کسی بھی گول چیز کو، مثلاً گیند ہے، گولا ہے، اس کے لیے ہم گلوب بولتے ہیں کیونکہ دنیا کو ہم گول کنسیڈر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا گول ہے، اس لیے دنیا کو گلوب کہا جاتا ہے. تو گلوبلائزیشن میں پوری دنیا آ جائے گی، پوری دنیا کو شامل کریں گے. بیسیکلی گلوبلائزیشن از اے پروسیس بائی وچ پیپل اینڈ گوڈس موو ایزیلی اکراس دا بارڈر. ٹھیک ہے، انسان اور ایز ویل ایز جو سامان ہوتا ہے نا، دونوں موو کرتے ہیں اکراس دا بارڈر. کیا کرتے ہیں؟ انسان ایز ویل ایز جو سامان ہوتا ہے وہ دونوں موو کرتے ہیں کہاں؟ کراس دا بارڈر. تو ایک نیشن سے، یعنی لیٹس سے اس کے نیشن نمبر اے ہے، لیٹس سے سپوز کے، اور ایک نیشن بی ہے. یہاں سے جو یہاں پہ سامان ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک دوسرے تک، تو بیسیکلی ایک نیشن سے دوسرے نیشن میں جو ٹرانسفر والا جو سسٹم ہوتا ہے، یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو مارکیٹس ہیں ہماری، جو ٹریڈ سسٹم ہے، جو انویسٹرس ہیں، یہ سب کچھ انٹیگریشن سے ہی چل رہا ہے، یہ انٹیگریٹ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب سے پہلے 90s میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اب تک اس کو مختلف طریقوں میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، کچھ زیادہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں کہ زیادہ جو ہے اس کے نقصانات ہیں، کچھ اس کے صرف فائدوں پہ بات کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو ہم اگر دیکھیں تو جو ہم آئی فون یوز کر رہے ہیں، ہم اچھے اچھے موبائل فونز یوز کر رہے ہیں، ہم اٹیلین فوڈ کھا رہے ہیں، ہم پیزا کھا رہے ہیں، یا ہم چائنیز کھا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے. آج ہمارے پاس ہر چیز کا جو اسیس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو باہر کی کنٹری سے آتی ہیں یا ہماری کنٹری سے جو وہاں جاتی ہیں، تو بیسیکلی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی یہ گلوبلائزیشن کو ہی پروموٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس اتنے مہنگے مہنگے فونز ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنے یعنی جدید ٹیکنالوجی کے فون یا لیپ ٹاپس یا اس طرح سے آئی پیڈز وغیرہ موجود ہیں. تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوا ہے؟ یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے. تو بیسیکلی جو وٹ از گلوبلائزیشن، تو بیسیکلی جو گلوبلائزیشن ہے، وی کین سے دیٹ کہ دا ٹرینڈ ٹورڈس گریٹر انٹر کنیکٹڈ آف دا ورلڈ سسٹم، یعنی دنیا کے نظام سے زیادہ جو وابستگی کا جو رجحان ہے، ہم اسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں. It can also be described as a process by which the people of the world are unified into a single society and function together. ہم اسے ایک ایسے پروسیس کے طور پہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایسے عمل کے طور پہ بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے دنیا کی عوام ایک معاشرے میں متحد ہو جائے اور مل کر کام کرے. تو بیسیکلی یہ ہے گلوبلائزیشن. تو وٹ ڈز گلوبلائزیشن مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی اے گلوبل village where everyone is linked by the latest advance in the technology. بیسیکلی ایڈوانسز ان دا ٹیکنالوجی. ہوتا کیا ہے کہ گلوبل ولیج جہاں پہ ہر شخص جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی یعنی یو کین سے کہ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے ٹیکنالوجی کی جدید ترین پیش رفت سے جڑا ہوا ہے. یعنی کوئی بھی اگر نئی چیز اگر مارکیٹ میں آتی ہے وہ ہمارے تک پہنچ جاتی ہے. اگر ہم سنتے ہیں کہ آئی فون کا اب یہ والا ماڈل جو ہے وہ لانچ ہوا ہے، تو وہ ہمارے پاکستان تک بھی آ جاتا ہے، ہماری اسیس میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پاسبل ہے. دا گلوبلائزیشن از این آن گوئنگ پروسیس. یہ اسٹیٹک نہیں ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہے، یہ آن گوئنگ ہے. اس لیے جو ہم اس کے حتمی اثرات کے حوالے سے کوئی واضح رائے نہیں دے سکتے. اس کے حتمی اثرات جو ہیں وہ غیر واضح ہیں. تو دیر از نوٹ ون فارم آف گلوبلائزیشن ایچ ول اکرس
جو ہے. اچھا سپریٹلی یہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھو تو گلوبلائزیشن ایک جو ہے وہ ایسی فارم ہے، اس کی کوئی ایک فارم نہیں ہے گلوبلائزیشن کی، ہر ایک الگ الگ یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. جی نیکسٹ ہے ایکولوجیکل گلوبلائزیشن، یعنی سنگل ایکو سسٹم ورکنگ ٹوگیدر. یعنی ہم صرف ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، یا اپنی ایک سوسائٹی یا اپنے کلچر یا اپنی کنٹری کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم ورلڈ لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پوری دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو بچانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی حفاظت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. لائک جیسے سونامی آیا تو کیا کیا لوگوں نے. اب اگر اوزون لیئر کم ہو رہی ہے تو اس کا افیکٹ صرف پاکستان پہ نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا پہ افیکٹ ہوگا. وائلڈ لائف کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے مل کے، کیونکہ وائلڈ اینیمل جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نیچر کی خوبصورتی ہیں. تو کچھ لوگ جو ان کو مار دیتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں، تو ان کے بچاؤ کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے، تو اس کے لیے مل کر کام کیا جاتا ہے. سوشیولوجیکل گلوبلائزیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ صرف ایک کنٹری کا اپنے آپ کو سٹیزن نہیں مان رہا ہوتا، یا ایک سوسائٹی کا سٹیزن نہیں خود کو مان رہا ہوتا، بلکہ گلوبل جو ہے گلوبل لیول پہ خود کو سٹیزن مان رہا ہوتا ہے. اگر لیٹس کے اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو صرف ہم پاکستان میں رہنے والی عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم پورے ورلڈ لیول پہ بات کریں گے. ہم چاہیں گے کہ وومن کو رائٹس ملنے چاہیے، چاہے وہ امریکہ میں رہ رہی ہیں، چاہے وہ یورپ میں رہ رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں، انڈیا میں، کہیں بھی رہ رہی ہیں، چائنا میں رہ رہی ہیں، ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے. اب چاہے ویمن جو ہیں وہ اپر کلاس ہیں، لوور کلاس ہیں، مڈل کلاس ہیں، وہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کو ان کے بیسک رائٹس ملنے چاہیے. تو ہمارا کیا مطلب ہوا؟ ہمارا مطلب یہ ہوا سوشیولوجیکل گلوبلائزیشن، کہ ہم صرف ایک سوسائٹی کا خود کو سٹیزن مان کے صرف اتنی حد تک اتنے دائرے میں گھومتے ہوئے ہم رائٹس کی بات نہیں کرتے، ہم پورے ورلڈ لیول پہ بات کرتے. گلوبلائزیشن یعنی پورے ورلڈ لیول پہ بات کریں. تو رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن کے حوالے سے جو مسلمس کے رائٹس ہونے چاہیے. اگر ہم مسلم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو مسلمس کو جہاں جہاں پہ بھی مسلمز رہ رہے ہیں، امریکہ میں، یورپ کنٹریز میں، زیادہ ہمیں پرابلم، کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی رائٹس کے حوالے سے. ہمیں ہمارے سارے رائٹس مل رہے ہیں، ہمارے بیسک رائٹس ریلیجن کے حوالے سے ہمارے رائٹس ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے جو ہے جو بھی ہماری مذہبی رسومات ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ماسک میں، ہم کچھ بھی جو ہمارے جو تہوار آتے ہیں، ہمارے کلچر فیسٹیولس بھی جو بھی آتے ہیں، ہم اس کو ایزیلی ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے پر پابندی نہیں ہے. لیکن اگر ہم مسلمس کی رائٹس کی بات کریں آؤٹ آف کنٹری جو ہیں، جو کہ غیر نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں مسلمس، تو ان کے بیسک رائٹس کیا کیا ہونے چاہیے. جس طرح سے کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کو ان کے جو رائٹس ہیں نہیں مل رہے، ان کو ان کی جو رائٹس پرفارم کرنے نہیں دیے جاتے، تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو مسلم رائٹس میں ہم پوری دنیا کے رائٹس کی بات کریں گے. صرف پاکستان میں جو رہتے ہوئے اپنے رائٹس کی بات نہیں کریں گے کہ سوشیولوجیکل میں یہ سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم پورے ورلڈ میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو یہ بیسک رائٹ ملنے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آتا ہے تھیوریز آف گلوبلائزیشن. تھیوریز آف گلوبلائزیشن میں آتا ہے سب سے پہلے تو ماڈرنائزیشن. نمبر 1 جو ہے ماڈرنائزیشن. کس طرح سے، یعنی جس طرح سے انڈسٹریز بنی معاش میں دیکھیں تو ورکرز آئے تو وہ آپس میں ملے، وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوئے. کنیکٹڈ ہونے کے بعد ایک تو ان کے پاس ان کے سامنے ایک نئی چیز آئی. دیکھیں ہم نے پیچھے ایمرجنس آف سوشیولوجی میں پڑھا تھا، پہلے بہت رچ لوگ تھے اور غریب لوگ تھے. تھرڈ طبقہ جو سامنے ہے وہ مڈل کلاس لوگوں کا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی مڈل کلاس کس طرح سے بنے تھے، وہ اسی طرح سے بنے تھے نا جب ان کے پاس اپرچونیٹیز آئیں. وہ کچھ لوگ جیسے دیکھیں اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی بنی ہے تو کوئی مینیجر بن گیا تو وہ غریب طبقے سے نکل کے مڈل کلاس میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ سے ترقی بہت زیادہ کرتا ہے. یہ ہسٹری آلسو شوز دیٹ کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان میں ترقی کرنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، ہم آگے نکل سکتے ہیں. تو گلوبلائزیشن جو ہے اس نے بیسیکلی جو ہے ماڈرنائزیشن کو پروموٹ کیا ہے، کہ جیسے ان میں کنیکشن ہوا، انہوں نے لوگوں کو سمجھ آئی، نئی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ لوگ ماڈرن ہوئے.
انڈسٹری سسٹم جیسے ہی آیا تو وہ لوگ ماڈرن ہوئے. تو گلوبلائزیشن نے کیا کیا, ماڈرنائزیشن کو بھی پروموٹ کیا. نیکسٹ ہے جی لیسٹ کمپنیز کو ہیلپ کیا, ہیلپ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز. دیکھیں جب کوئی ایک کنٹری بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے نا, یعنی کامیاب ہوتی ہے, ترقی کر رہی ہوتی ہے, تو اس کو دیکھتے ہیں باقی لوگ بھی, باقی کنٹریز بھی دیکھتی ہیں. جیسے میں نے بتایا نا پولیٹیکل پالیسیز بھی ایکسچینج ہوتی ہیں, وہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کی پالیسیز کو دیکھتی ہیں, ان کے لاجکس کو دیکھتی ہیں, ان کے فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھتی ہیں کہ یہ کس طرح سے ترقی کر رہے ہیں. تو انہی پیٹرنز کو فالو کرتے کرتے وہ کیا کرتے ہیں, خود بھی ترقی کرنے لگ جاتے ہیں. خود جب ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اکنامک پیٹرن کیا ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو پیٹرن کو فالو کریں, ہم بھی ترقی کریں گے. تو بیسیکلی یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لوگ ڈیولپڈ ہیں, ہماری سوسائٹی بھی ڈیولپ ہو, ہماری کنٹری بھی ڈیولپ ہو, ہماری کنٹری بھی ترقی کرے, لوگ ہماری کنٹری میں بھی انویسٹمنٹ کریں, یعنی آ کے نئی نئی کمپنیز بنائیں. تو گلوبلائزیشن ہے بیسیکلی لیسٹ کمپنیز کو, لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کو بھی یہ ایک سجیشن دیتا ہے, ایک پروموٹ کرتا ہے کہ وہ ڈیولپ کنٹریز سے ایک تو کیا لیں ان کے آئیڈیاز کو اڈاپٹ کریں. تھرڈ جو تھیوری آ جاتی ہے وہ ہے کوب ویب ماڈل آف ورلڈ پالیٹکس, یعنی جو ورلڈ ہے از کنیکٹڈ لائک کوب ویب ماڈل. تو پوری دنیا جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ ایشوز میں بھی کنیکٹڈ ہے. لائک اگر ایک جگہ پہ, اگر آپ دیکھو ایک جگہ پہ ورلڈ کے ایک جگہ پہ اگر ٹیررزم ہوتا ہے, تو ٹیررسٹ جو ہیں اٹیک کرتے ہیں, تو اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی جگہ پہ ہوگا, یہ باقی جتنی بھی کنٹریز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی نا ان کو بھی افیکٹ کرے گا. اب دیکھیے پاکستان ہے, تو ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلمس بہن بھائی ہیں, یعنی کشمیر میں اگر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے, وہاں پہ جو بھی سسٹم ہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ صرف وہاں کے مسلمز افیکٹ ہو رہے ہیں, دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی جو بھی لوگ موجود ہیں نا مسلمز, وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کی یہ سچویشن دیکھ کے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. پھر ہے جی اس کے بعد گلوبلائزیشن میں آ جاتا ہے انٹرنیشنل سوسائٹی ویس انٹرنیشنل سسٹم. کیا آتا ہے سب سے پہلے انٹرنیشنل سسٹم, اور اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل سوسائٹی. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ہمیں ان دونوں کو سمجھنا ہے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا. انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا آئیڈیا جو پوری دنیا کو انفلوئنس کرے, اسے کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم. یعنی پورے جیسے اولڈ وار ہو گئی, WTO ہو گیا, تو یہ کیا کرتے ہیں پوری دنیا کی سوسائٹیز کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل سوسائٹی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. وہ کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو جو بھی وہاں پہ ایشو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی سوسائٹیز کو, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایشو ہوگا وہ سوسائٹیز کو بھی افیکٹ کرے گا. تو کیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہم لوگ کے اس کا جو میننگ ہے انٹرنیشنل سوسائٹی کے ویس انٹرنیشنل سسٹم, کہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے پوری دنیا کو, پوری دنیا کی سوسائٹیز کو. تو ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ جو سوسائٹی ہیں وہ ہمیشہ سے انٹرنیشنل سسٹم سے ہی متاثر ہوتی ہیں, انفلوئنس ہوتی ہیں. انٹرنیشنل سوسائٹی ہمیشہ سے انٹرنیشنل سسٹم سے متاثر ہوتی ہیں. جیسے کہ کولڈ وار ہوئی, اس میں کچھ کنٹریز نے ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا, کچھ نے کمیونزم کے کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا. تو جن سوسائٹیز نے ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کیا وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوگی, تو جنہوں نے کمیونزم کو اڈاپٹ کیا وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تھیوری تھی اس کی تو ہم نے 3 تھیوریز پڑھی ہیں. سو اس کی گلوبلائزیشن کی ایک کوب ویب ماڈل آف ورلڈ پالیٹکس ہے, پھر ہے ماڈرنائزیشن, دین ڈیولپ لیسٹ کنٹریز. اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ہے پاورٹی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, یا غربت کس طرح سے ختم ہوتی ہے. جب ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ کنیکشن میں آتی ہے, کنیکٹڈ ہوتی ہے, تو بیسیکلی مواقع زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں.
امپلائمنٹ کے بھی مواقع ملتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتے ہیں. اب کسی کے پاس ایگریکلچر ہے تو کسی کے پاس آئل ہے، اور جب وہ شیئرنگ رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اپرچونیٹیز کو شیئر کریں گے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو روزگار ملیں گے، لوگوں کے پاس غربت جو ہے وہ ختم ہوگی. جب ظاہر سی بات ہے روزگار ملیں گے تو ڈیفینیٹلی غربت ختم ہوگی. پھر ہے موومنٹس آف گڈس فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، کے جو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے نا، وہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی، ایک کنٹری سے دوسری کنٹریز تک ہوتا ہے. جیسے ہم میکڈونلڈ برگر کھا رہے ہیں، ہم KFC برگر کھا رہے ہیں، ہم آئی فون یوز کر رہے ہیں. پھر ہے لینگویج ایکسچینج، کہ زبان کس طرح سے چینج ہوتی ہے. اب دیکھو ہم پاکستانی ہیں اور چائنا میں ہمیں اردو بولنی آتی ہے. اب چائنیز جو ہے وہ چائنا کے رہنے والے لوگ بولتے ہیں. اگر ہم آپس میں دوسروں کے ساتھ ہم یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو کس طرح سے کریں گے؟ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، ان کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی، تو ہم انٹرنیشنل لینگویج یوز کریں گے. کون سی؟ انگلش. ہم انگلش کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جس سے ٹیکنالوجی جو گلوبلائزیشن میں نے بتایا تھا کہ ہم آئی فون کی مدد سے، ہم فون کی مدد سے، فیس بک کی مدد سے پوری دنیا میں ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم کون سی لینگویج استعمال کرتے ہیں؟ انگلش ہی استعمال کرتے ہیں نا. تو یہ لینگویج ایکسچینج بھی ہے. ٹیکنالوجی کا فائدہ یہی ہے کہ بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں اور ان کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم ان کو استعمال کریں. اکانومی جو ہے بوسٹ اپ ہو گئی ہے. کس طرح سے ہو گئی ہے کہ لیٹس سے اگر ٹورسٹ کی بات کریں تو ٹورسٹ کو کس طرح سے، یعنی کنٹری اے کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں کنٹری بی میں، ٹھیک ہے، تو یہاں جا کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فیمس جگہوں کو وزٹ کیا ہے، شاپنگ کی ہے، اور کوئی لیٹس کے انہوں نے کوئی اچھے اچھے ہوٹلز میں اسٹے کیا ہے، فوڈ وغیرہ پہ خرچ کیا ہے، شاپنگ پہ خرچ کیا ہے. تو کیا اس کا سارے کا سارا کنٹری اے کے لوگوں کا جو فائدہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ کنٹری بی کے لوگوں میں. تو اس سے کیا ہوگی؟ اکانومی جو ہے ہماری بوسٹ ہوگی. جو کنٹری بی کی جو اکانومی ہوگی وہ بوسٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر ہے فری موومنٹ آف ورکرس، یعنی ایک کنٹری کا بندہ دوسری کنٹری میں جا کے آزادی کے ساتھ فریلی کام کر سکتا ہے اور ارننگ کر سکتا ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابروڈ جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اچھی سے اچھی ارننگ ہو جاتی ہے. پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے، وہ جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل صرف گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہے کہ ہم ایزیلی ٹریول کر لیتے ہیں، ایئرپلین پہ ٹریول کر لیتے ہیں. پہلے تو ایک ٹائم تو بہت ٹائم پہلے کہ سالوں لگتے تھے، مہینے لگتے تھے سفر کرتے ہوئے. اب جو ہے وہ آسانی سے ہم سفر کر لیتے ہیں. کراس کلچر، آپ کا کلچر جو ہے وہ کراس ہوتا ہے، آپ کا آئیڈیاز آپ کے شیئر ہوتے ہیں، کام کے آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں، لینگویج، اسپورٹس اور آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں. اس اسپورٹس کی بات کریں تو کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کھیلنی آتی ہیں، کچھ گیمز آتی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں کھیلنے والی، جو ان کی اپنی ہوتی ہیں، ہمیں وہ کھیلنی نہیں آتی. تو ہم اگر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہمیں وہ سکھا سکتے ہیں، یا ان کو جو نہیں آتی ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. فوڈس کی بات کریں تو فوڈس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکسچینج ہیں، جو کہ میں ابھی پہلے بھی بات کر چکی. اٹیلین فوڈ ہے، چائنیز ہے. تو ہر کنٹری کے اپنے اپنے ہیں نا فوڈس، اور ہم اس کو ان آئیڈیاز کو ایکسچینج کر کے خود بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاکستانی فوڈس کو بھی جو ہے اڈاپٹ کر کے ان کو بناتے ہیں. آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہر فوڈ کی جو ریسیپی ہے، اٹیلین کی، چائنیز کی، ہر طرح کی جو ریسیپی ہمیں یوٹیوب سے مل جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز اگر ہم نے بنانی، پیزا بنانا ہے، برگر بنانا ہے، اٹیلین فوڈ بنانے، چائنیز فوڈ بنانے، پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا یہ مشکل تھا. اب تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور ہم اس کو فوراً سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہے ملٹی نیشنل کمپنیز. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اس کا بڑا انٹرسٹنگ فائدہ ہے گلوبلائزیشن کی، کہ جب بھی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ملک میں ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی تو آگے اپنی کوئی کمپنی بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ روزگار ہی ملیں گے نا لوگوں کو نئی نئی اپرچونیٹیز ملیں گی جابس کی. دیکھیں جب کوئی ایک کمپنی بنتی ہے نا، ایک کمپنی جو ایک بنتی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ورکرس کو ہائر کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ورکرس کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ ملے گی، ان کی فیملیز کی بھی ہیلپ ہوگی. پھر اپرچونیٹیز ٹو ادر نیشنز، یعنی ایک دیکھیں نا، ایک کمپنی ہے کمپنی اے، یا ایک کنٹری ہے کمپنی اے، ایک کنٹری ہے کنٹری اے، ان کے پاس وہ ہے آئل بہت زیادہ ہے، آئل رچ ہے. اور ایک ہے کنٹری بی، ان کے پاس ایگریکلچر ہے.
تو یہ کیا ہوگا کہ ان کے پاس ایگریکلچر ریسورسز زیادہ ہے کنٹری بی کے پاس، تو جب ان کو آئل چاہیے، ان کو ایگریکلچر ریسورسز چاہیے، تو وہ یہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں گے، تو دونوں کے مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف، ان کے نقصانات کیا ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہے کہ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاورٹی کو میں نے بتایا نا، پاورٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے. تو اس کے لیے پاسبل وداؤٹ کیپٹل یہ پاسبل نہیں ہے. سرمایہ، اگر سرمایہ نہیں ہوگا تو یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ کس طرح سے غربت ختم ہوگی، کس طرح سے نئی سے نئی جو ہے کمپنیز جو ہے انویسٹ کریں گی ہمارے ملک میں آ کے. تو اس کے لیے کیپٹل کا ہونا، سرمایہ کا ہونا بہت ضروری ہے. فری ٹریڈ. فری ٹریڈ جیسے کہ پیچھے ابھی ہم نے ایڈوانٹیجز میں پڑھا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں. دیکھیں جب ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں نا، تو وہ جب کوئی لون حاصل کریں گی یا کوئی پروڈکشن بنائیں گی یا کوئی کچھ پروڈکٹ بنائیں گی، تو جب وہ سیل کریں گی تو وہ مہنگی سیل کریں گی. تو اس سے نقصان، اس سے ان کو تو فائدہ ہوگا اس کمپنی کو، لیکن نقصان وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہوگا. پھر لون فرام انٹرنیشنل سسٹم. ٹھیک ہے. جیسے IMF ہو گیا، یہ میک پالیسیز، ان کی ایسی پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ، کیونکہ یہ پرائیویٹ لوگ جو ہے نا اس کو رن کر رہے ہیں. تو IMF کیا ہے، وہ قرضہ دیتا ہے لوگوں کو، کنٹریز کو قرضہ دیتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ IMF کبھی چاہے گا کہ کنٹریز جو ہیں وہ اسٹیبل ہو جائیں اور ان سے قرضہ نہ لیں؟ کیونکہ اس طرح سے تو ان کا سسٹم ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اس کا بڑا ایک نیگیٹو پوائنٹ آ جاتا ہے گلوبلائزیشن کا. دین ہے ڈیزیز شیئرنگ. دیکھیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں موو کرتے ہیں، ایزی ٹو موو ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ڈیزیز، بیماریاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. جیسے آج کل کووڈ-19 میں جو وہ بنا دیے گئے تھے، قرنطینہ بنا دیے گئے تھے کہ اگر کوئی آئے گا باہر سے تو ایک جگہ پہ رہے گا 14 دن کے لیے، تو تاکہ ان پہ پازیٹیو یہ ٹیسٹ جو ہے اگر وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو ان کو علاج کے لیے بھیجا جائے. تو یہ بھی گلوبلائزیشن کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے آج کی سوسائٹی میں، آج کے 2020 میں، کہ کووڈ-19 بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. جس طرح چائنا سے شروع ہوا اور کس طرح سے پوری دنیا میں اس نے افیکٹ کیا. اسٹارٹنگ میں جس طرح سے ہم نے صرف سنا تھا کہ کووڈ-19 ہے، لیکن اچانک آہستہ آہستہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا. میں نے جنوری میں سنا اس طرح کہ چائنا میں ہے، یا فیبرری میں سنا کہ کیس آ گیا ہے، لیکن اس کو سیریسلی کسی نے نہیں لیا. لیکن اچانک سے مارچ میں جس طرح سے پاکستان میں 6 منتھس میں مسلسل جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند رہے، ہم لوگ یوٹیوب پہ لیکچرز دینے لگ گئے، کلاس روم کے انوائرمنٹ سے ہٹ کے. تو ہر چیز ایک نئی تھی. اسٹارٹنگ میں مشکل ہوا، لیکن اب تو یوز ٹو ہو گئے ہیں اس چیز کے لیے. کہ اسٹارٹنگ میں گھر رہنا مشکل ہوا، لیکن اب تو یوز ٹو ہو گئے نا ہم اس چیز کے لیے. تو بیسیکلی گلوبلائزیشن کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ فری ٹو موو ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے ڈیزیز پھیلی ہے. کون سی؟ کووڈ-19 کی. ہاں جی کلاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے گلوبلائزیشن فیکٹرز کے. فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یعنی جس طرح سے اس کی مثال ہے، یہ بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو کہ گلوبلائزیشن کو پروموٹ کرتی ہیں؟ تو ابھی ہم نے پیچھے اسٹڈی کیا تھا کہ جس میں IMF کا کس طرح سے جو یعنی ایک پرسنل اور یا پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو ہے قرضے دیا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے. اور دین اس کے بعد آتا ہے جو سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس میں آ جاتا ہے جی ملٹی نیشنل کارپوریشن. اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو کہ پروموٹ کر رہی ہیں گلوبلائزیشن کو؟ جو کہ کوکا کولا ہے جیسے. ٹھیک ہے. پھر میکڈونلڈس، برگر. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے جی میڈیا. موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ پروموٹ کر رہا ہے وہ ہے میڈیا، جس میں BBC ہے، CNN ہے. یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ گلوبلائزیشن کو پروموٹ کر رہی ہیں. جی کلاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے گلوبلائزیشن اینڈ پاور آف اسٹیٹ. اب ہم امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور نیشن اسٹیٹ کس طرح سے اسٹیٹ جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے. کچھ پوائنٹ آف ویوز شیئر کرتے ہیں آج ہم. کچھ پوائنٹ آف ویوز شیئر کروں گی میں آپ سے.
تو میں سب سے پہلے بیلس اور اسٹیپ کا کروں گی. بیلس اور اسٹیپ جو ہے وہ کہتے ہیں دا پالیٹکس یا گلوبلائزیشن آف ورلڈ پالیٹکس. سب سے پہلا جو ان کا جو پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں گلوبلائزیشن. اچھا جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ گلوبلائزیشن از اے پروسیس آف انکریزنگ انٹر کنیکشن اینڈ اٹ ہیز لیڈ ٹو اے نیو ایرا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ انٹر کنیکشن سے بات چل رہی ہے اور ایک نیو ایرا آ رہی ہے. یہ ملٹیپل اسپیکٹس پہ گلوبلائزیشن کو کمپیئر کرتے ہیں. وہ کون کون سے جو ہے اسپیکٹس ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے کہتے ہیں پالیٹکس جو ہے, یہ سب سے پہلا جو ہے ان کا کہ یہ کس طرح سے گلوبلائزیشن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. جی, تو فرسٹ آف آل وہ کہتے ہیں پالیٹکس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن لیس کنٹرول. یہ سب سے پہلا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نیشنل اسٹیٹ. ایسا وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس کی نئی ایرا آ رہی ہے اور یا آ چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکنامکس کی نئی ایرا آ گئی ہے کہ اب کیا ہے کہ اب اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے نیشنل اکانومی پر. ٹھیک ہے, یہ ان کا نمبر 1 پوائنٹ آف ویو ہے. جی, یہ تو تھا ان کا فرسٹ پوائنٹ آف ویو. یعنی پالیٹکس جو ہے اس کا کیا ہے کہ اب پالیٹکس کی نئی ایرا آ گئی ہے, اکنامکس کی نئی ایرا آ گئی ہے اور اب اسٹیٹ کا کنٹرول گھٹ گیا ہے نیشنل اکانومی پر. نمبر 2 کہتے ہیں کہ ہوموجینٹی ان کا کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں گلوبل کلچر. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹیٹ کی گلوبل کلچر کا جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہے ان کا ٹاپک وہ کہتے ہیں کہ گلوبل کلچر کا جو ہے وہ رائز ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی انڈیویژول کلچر ہی نہیں ہے. یعنی کیونکہ بہت بار ایسا بھی ہوا کہ اسٹیٹ نے اپنی پاور ایکسرسائز کیا کہ ہم آپ کے کلچر سے ہیں, ہم جو ہے اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یہی کہتے ہیں, یہ دونوں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جب کلچر ہی گلوبل ہو چکا ہے تو پھر کون سا کلچر اور کون سی پروٹیکشن. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہوموجینٹی آ گئی ہے. کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں. ایون جیسے آئی ایم ایف ہے, تھرڈ پوائنٹ ہے, اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. اس کے بعد ہے دس از دیٹ کہ جب یہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو آئیڈیاز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جیسے اس میں انوائرمنٹ آ جاتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اب گلوبل رسک بھی آ رہے ہیں کہ انڈیویژول اسٹیٹ کو تو یعنی آپ انڈیویژول اسٹیٹ جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتی. جیسے اگر انوائرمنٹ کے ہم ایشو کو لیتے ہیں تو یہ کوئی ایک پارٹیکولر اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے, پارٹیکولر اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے, بلکہ تمام ریاستوں کا ایشو ہے. تو اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹ ریکوائر ہے. اس لیے جو ہے بیلس یا اسٹیپ یہ کمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ٹربل ہے اور یہ نئے چیلنجز جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں.